السلام علیکم ناظرین۔ آیت خاتون دو درگا قبیلے کے سردار کرکت کی دوسری بیوی تھی۔ یہ ایک نہایت ہی چالاک عورت تھی۔ اس نے سردار سے شادی کرنے کے لیے اس کی پہلی بیوی کو زہر دے کر قتل کروا دیا تھا، لیکن یہ ایک راز تھا جس کے بارے میں نہ سردار کو پتا تھا اور نہ ہی اس کے بیٹے تجتیکن کو۔ یہ عورت سردار کی بھی ہمدرد نہیں تھی اور اپنی چالاک باتوں سے اس کے کان بھرتی رہتی تھی، جس سے سردار غلط فیصلے کرتا تھا اور انہی فیصلوں کی وجہ سے دونوں قبیلوں یعنی دو درگا قبیلے اور کائی قبیلے کے درمیان اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ آیت خاتون کرکت سردار کو ایک طاقت والی سیرپ بھی پلاتی تھی کیونکہ سردار بوڑھا ہو چکا تھا، حالانکہ قبیلے کے حکیم نے اس کو یہ سیرپ پلانے سے منع کیا تھا کیونکہ یہ سیرپ انتہائی گرم تھا اور پینے کے بعد سردار کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا، جس سے اس کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا تھا۔ لیکن آیت خاتون اس سے باز نہیں آئی اور جب بھی موقع ملتا وہ طاقت والا سیرپ کسی چیز میں ملا کر سردار کو پلا دیتی تھی، جس کے بعد سردار کی حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی اور اس کو اکثر دورے پڑنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد آیت خاتون کا ایک بھائی اور اس کی بیٹی قبیلے میں آ گئے، جس کے بعد انہوں نے مل کر کائی قبیلے کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ دراصل آیت خاتون کا بھائی سعد الدین کوپک کا خاص آدمی تھا اور سلجوق ریاست میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ارطغرل اور کائی قبیلے کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب مل کر کائی قبیلے کے خلاف سازشیں کرتے تاکہ ارطغرل کسی طرح مارا جائے اور ان کے مقصد میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے۔ دوسری طرف سلجان کی ملاقات ایک اجنبی عورت سے ہوئی، جس سے اس کو شک ہو گیا کہ آیت خاتون نے زہر دے کر کرکت سردار کی بیوی کو قتل کیا تھا۔ سلجان نے اس عورت کو سونے کا لالچ دے کر مزید معلومات لینے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران آیت خاتون کو شک ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی کی بیٹی گونجا گل کو بھجوا کر اس عورت کو بھی مروا دیا، جس سے سلجان کو پکا یقین ہو گیا کہ آیت خاتون نے اپنے راز چھپانے کے لیے اس کو مروایا ہے۔ لیکن سلجان پر کسی نے یقین نہیں کیا اور سب یہی سمجھے کہ وہ جان بوجھ کر آیت خاتون پر الزام لگا رہی ہے کیونکہ اس کے ساتھ اس کے اختلافات چل رہے تھے۔ دوسری طرف آیت کے بھائی نے فیصلہ کیا کہ سردار کرکت کو اب مارنے کا وقت آ گیا ہے اور اس بات پر آیت اور اس کی بھتیجی گونجا گل بھی رضامند ہو گئیں۔ چنانچہ آیت نے منصوبہ بنایا کہ وہ بچھو کا زہر نکالے گی اور تجتیکن کی شادی والی رات کو وہ زہر سردار کے شربت میں ملا دے گی اور خود بھی تھوڑا سا شربت پیے گی تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ زہر اس نے ملایا ہے۔ شربت پینے کے بعد سردار بے ہوش ہو جاتا ہے اور آیت خاتون کی بھی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ آیت خاتون فوراً زہر کا الزام سردار کی محافظ بانو پر لگا دیتی ہے، جس کے بعد بانو کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ آیت خاتون یہ الزام بانو پر اس لیے لگاتی ہے کیونکہ بانو کو بھی اس پر شک ہو گیا تھا کہ اس نے سردار کی پہلی بیوی کو زہر دے کر قتل کیا تھا۔ اس طرح آیت ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتی تھی، لیکن دوسری طرف سلجان نے ساری بات ارطغرل کو بتا دی، جس سے ارطغرل کو بھی آیت خاتون پر شک ہو گیا اور اس نے بانو کی مدد کرنے اور آیت خاتون کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ ارطغرل نے بانو کو جیل سے فرار کروا دیا اور اپنے سپاہی دوان کو اس کے ساتھ بھجوا دیا تاکہ سچ سامنے آنے تک کوئی بانو کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کے بعد آیت خاتون کے لیے ایک جال بچھایا جاتا ہے جس میں اس کو اشاروں میں بتایا جاتا ہے کہ بانو کے پاس ایک ثبوت ہے جس سے ثابت ہو جائے گا کہ سردار کی پہلی بیوی کو آیت نے زہر دے کر قتل کیا تھا، اور اس کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر بانو آئے گی اور وہ ثبوت سلجان کے حوالے کر دے گی۔ یہ سن کر آیت بہت پریشان ہو جاتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ وہ بھی اس جگہ جائے گی اور بانو سے ثبوت لے لے گی اور اسے بھی مار دے گی۔ دوسری طرف ارطغرل تجتیکن کو لے کر ایک جگہ چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ یہ ساری کارروائی دیکھ سکیں اور تجتیکن کو اس کی ماں کا اصل چہرہ دکھایا جا سکے۔ سب کچھ ارطغرل کے منصوبے کے مطابق ہوتا ہے اور آیت خاتون وہ ثبوت حاصل کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آیت بانو اور سلجان پر حملہ کر دیتی ہے، لیکن وہ دونوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ ارطغرل اور تجتیکن چھپ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح تجتیکن کو آیت خاتون کی اصلیت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ اور سلجان کچھ جڑی بوٹیاں لینے کے لیے باہر آئی ہوتی ہیں اور اپنے ہتھیار ساتھ لے کر نہیں آتی۔ اسی دوران آیت اور گونجا گل وہاں پر پہنچ جاتی ہیں اور ان دونوں کو قابو کر لیتی ہیں اور یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ان دونوں کو مار دیں گی تاکہ ان کے کرتوتوں کا کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ اسی دوران آئمہ خاتون وہاں پر پہنچ جاتی ہیں اور آیت کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن آیت باز نہیں آتی اور حلیمہ کو مارنے کے لیے تلوار ہوا میں بلند کرتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ تلوار ہوا میں بلند کرتی ہے، ایک تیر آتا ہے اور سیدھا اس کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ دراصل عبد الرحمن یہ ساری کارروائی چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی اس کو لگتا ہے کہ اب حلیمہ کی جان خطرے میں ہے، وہ تیر چلا دیتا ہے۔ تیر لگنے کے بعد آیت خاتون ادھر ہی گر کر مر جاتی ہے
اور اس طرح آیت خاتون کا یہاں پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔